السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، جو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت، اے آل رسول، اللہ تبارک و تعالی تم سے ناپاکی اور رجس کو دور کر دے جس طرح دور کرنے کا حق ہے۔ احباب ذی وقار، آپ کے سامنے دو احادیث مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس کی شان اور عظمت بیان فرما رہا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جزِ نیز اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ رکھتا ہے اے رسول کے گھر والوں، تم سے ناپاکی اور رجس کو دور کر دے۔ احباب ذی وقار، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم سے ناپاکی اور رجس کو دور رکھے، یعنی دور وہاں سے کی جاتی ہے جہاں پر پہلے ناپاکی ہو، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی اور رجس کو دور رکھے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے محبوب کے گھر والوں، تمہارے طرف ناپاکی اور رجس کبھی آئی ہی نہیں، یعنی دور کرے تو بعد کی بات ہے، دور رکھے یعنی تمہاری طرف پہلے رجس اور نجاست آئی ہی نہیں ہے۔ دور تو وہاں سے کی جاتی ہے جہاں پر پہلے کوئی چیز یعنی پہلے نجاست وغیرہ آئی ہو تو پھر دور کی جاتی ہے، لیکن دور رکھے، کبھی قریب ہی نہ آنے دے۔ احباب ذی وقار، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آل کی محبت اور مودت ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ احباب ذی وقار، حضور نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے بلند ہے، ہر ایک دوسری سے بلند ہے، ہر ایک کا مقام دوسری سے اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں میں سے ہر ایک کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ احباب ذی وقار، حضور نے فرمایا اگر ان میں سے ایک کا دامن تھاما تو کامیاب نہیں ہوگے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی حضور نے فرمایا اگر تم قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہو، قرآن کریم کو تھامتے ہو تو کامیاب نہیں ہوگے جب تک حضور کی اہل بیت کو نہ تھامو، یعنی حضور کی اہل بیت کا دامن نہ پکڑو تب تک کامیاب نہیں ہوگے۔ یا کوئی شخص، کوئی گروہ حضور کی اہل بیت کو تھامتا ہے، حضور کی اہل بیت کا دامن پکڑتا ہے، لیکن قرآن کریم کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ ہی ہو جائے گا۔ وہ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر جاننا ہے، قرآن کریم کو اگر پہچاننا ہے تو میری اہل بیت تمہیں سمجھا سکتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اگر تم میری اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہو، میری اہل بیت کو جاننا چاہتے ہو، تو وہ اللہ کی کتاب تمہیں بتائے گی کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اہل بیت کی شان کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے متعدد مقام کے اوپر حضور کی اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے۔ کسی جگہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور کسی جگہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر بھی عمل کریں اور حضور کی اہل بیت کے اوپر بھی، حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی مودت اختیار کریں۔ احباب ذی وقار،
फकत कुरान को थामेंगे या फकत हुजूर की अहले बैत को थामेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आलिशान है। वकार सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा, आपसे रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह के वक्त अपने घर से बाहर निकले, बाहर तशरीफ ले गए तो आगे से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आ रहे थे, इस हाल में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक स्याह चादर थी जिसके ऊपर जो ऊंट के ऊपर कजावा होता है उस कजावे के निशान बने हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उस चादर के अंदर दाखिल फरमा लिया। इतनी देर में हजरत इमाम हुसैन आली मकाम आप तशरीफ लेकर आते हैं। जब देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने पास बिठाया हुआ है तो हुजूर सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम खुद ही हुजूर की बारगाह में हुजूर के पास चले जाते हैं और उस चादर के नीचे बैठ जाते हैं और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप तशरीफ लाती हैं और हुजूर आपको भी उस चादर के नीचे बिठा लेते हैं और उसके बाद फिर हुजूर मौला कायनात हजरत सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाते हैं, हुजूर उनको भी अपनी चादर के नीचे बिठा लेते हैं और उसके बाद सुम्मा काला फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। तो अहबाब ज़ी वकार, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हुजूर की आल की शान बयान की और हुजूर ने भी अपनी आल की शान बयान करके हमें बताया कि हुजूर की आल के साथ मोहब्बत किस तरह करनी है। अहबाब ज़ी वकार, हमें चाहिए कि हम हुजूर की अहले बैत के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो किताब है इन दोनों के साथ मवद्दत इख्तियार करें ताकि हम हुजूर की अहले बैत के मकाम को पहचान सकें और हुजूर की अहले बैत के मकाम के सदके किताबुल्लाह को भी पहचान सकें कि किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की अहले बैत अतहार के साथ मवद्दत करने की तौफीक अता फरमाए।